السلام علیکم جی. اس وقت جب کہ پوری ہر طرف جو ہے وہ پلی پئی ہوئی ہے اور وفاقی حکومت نے ایک کیس کھولا ہے، اور وہ کیس یہ ہے کہ ریاض ملک صاحب نے جب ڈی ایچ اے ویلی اسلام آباد میں لوٹ مار کر لی، جرنیلوں کو کرپٹ کر لیا جو انہوں نے ملازم رکھے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں سے کمایا ہوا پیسہ برطانیہ شفٹ کیا، وہاں سے وصول کیا ہوا پیسہ کمانا گیا تھا، کاغذات لوگوں کو دے کے پیسہ وصول کر لیا تھا. شہداء کے بچوں کے ساتھ، شہداء کی بیوائیں تو نہیں کہا جانا چاہیے ان کو، لیکن شہداء کی جو فیملیاں تھیں ان کے ساتھ انہوں نے جو تھا وہ طرح کیا، اور ملک ریاض نے وہ پیسے وصول کر کے برطانیہ بھجوائے. برطانیہ کے اندر ایک ہوتی ہے نیشنل کرائم ایجنسی. نیشنل کرائم ایجنسی نے کہا کہ پائنر ثبوت دیو، تو کافی سارے چیزوں کے انہوں نے ثبوت دے لیے، لیکن یہ جو پیسہ تھا یہ تقریباً اس وقت کے ایکسچینج ریٹ کے مطابق یہ 48 ارب روپیہ بنتا تھا، اور اگر آج کے ایکسچینج ریٹ کی بات کی جائے تو یہ کوئی 56 ارب روپیہ بنتا ہے. یہ 56 ارب روپیہ جو تھا، اس کی مالیت کی جو جائیداد تھی، انہوں نے کہا جی اس پیسے کا یہ ثبوت فراہم نہیں کر سکے کہ یہ لیگل ٹیکس پیڈ پیسہ ہے، تو لہٰذا ہم نے یہ ایسٹ بیچا ہے اور اس کے پیسے ہم حکومت پاکستان کو واپس کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت عمران احمد خان نیازی کی حکومت تھی. عمران احمد خان نیازی صاحب نے فوری طور پہ وہ پیسہ جو تھا وہ پکڑ کے ملک ریاض کو واپس کر دیا، اور اس کے عوض پنکی پیرنی المعروف بشرا بی بی نے لمبی قسم کی جو تھی وہ جائیدادیں وصول کیں، اور جو تھی وہ رواد کے اندر بھی فیکٹری کہہ رہا ہوں، اس کے نام کے اوپر یونیورسٹی کے نام کے اوپر جگہ لی گئی. وہ یونیورسٹی جس میں اب تک 36 سٹوڈنٹ ہیں، اور ان سٹوڈنٹ نے پاس آؤٹ کے وقت کون سی ڈگری لینی ہے اس کا کسی کو نہیں پتہ. وہ سٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں اس کا کسی کو نہیں پتہ ہے. میں ادھر ادھر پڑھ کے نام چھمپا کے تو کچھ 36 سٹوڈنٹ کے 34 سٹوڈنٹ سنا ہے کہ وہ بھرتی انہوں نے کیے ہوئے ہیں وہاں پہ. ملک ریاض نے اس کے عوض بنی گالا کے اندر بھی ایک بہت بڑا پیس آف لینڈ دیا، جو مبینہ طور پہ کہا جاتا ہے کہ وہ خاتون اول جو ہیں ان کے سابقہ ہسبینڈ کے صاحبزادے جو ہیں ان کے نام پہ دیا گیا. اس کے علاوہ شہزاد اکبر کو بھی ارب سے زائد کی ایک 4-5 ارب روپے کی دہاڑی لگوائی گئی. اب مسئلہ یہ ہے، اب جب پاکستان حکومت پاکستان یعنی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اس کو کھولنے اور اس پہ ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے، کہا جا رہا تھا کہ اس وقت ملک کے معاملات کو خراب کرنے کے اندر 3 فریق جو ہیں وہ آگے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ٹاپ باس پالیسی ماسٹر جو ہے اس کا نام ہے لالہ صحرائی، اور ایگزیکیوٹر جو ہے وہ ہے عمران احمد خان نیازی. اور اس کے لیے جو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ فراہم کرتے ہیں ملک ریاض قبضہ مافیا. ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ پیسے فراہم کرتے ہیں ان کو کہ آگ لا دو، اور منہ سے آگ لگا دیتے ہیں جناب عمران احمد خان نیازی، اور پالیسی سے آگ لگا دیتے ہیں لالہ صحرائی. اب لالہ صحرائی کے جب مشکل لالہ صحرائی تینوں آئی کسے دی آئی لالہ صحرائی کے جب مشکل وقت شروع ہوئے ہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں ان کی ایگزیکیوشن میں فرق آنے لگا ہے. لیکن چونکہ ملک ریاض صاحب ہیں، انہوں نے فوری طور کے اوپر ایک چڑیا والے سینئر صحافی صاحب کی منت اللہ کی ہے، مبینہ طور پہ اطلاع ہے بھائی، اور ان کو کہا ہے کہ وہ لندن جائیں اور جا کے میاں صاحب کو منائیں کہ وہ ملک ریاض کو معاف کر دیں. یار ویسے حد ہے یار، میرا نہیں خیال یہ خبر درست ہے. چڑیا والے صحافی صاحب جو ہیں ویسے وہ اس طرح کی حرکتیں فرماتے رہے ہیں ماضی کے طور پہ، وہ تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کراتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، میڈیٹر رہے ہیں، بدنام زمانہ میڈیٹر رہے ہیں، جیسے کہ انہوں رگڑا بھی تو چڑھا ہے نا انہوں نے. لیکن اب جناب پتہ چلا ہے ہمیں کہ چونکہ انہوں نے اب اس کے بارے میں راوی جو ہے وہ 2 طرح کی اطلاعات دے رہا ہے. ایک تو راوی کہتا ہے کہ چونکہ موصوف نے کشتی کے اوپر نیم دراز ہو کے میاں صاحب کے ایک طرف ایک تصویر جو تھی وہ کھنچوائی تھی، اور وہ تصویر پھر سوشل میڈیا پہ پھیلائی تھی، اور یوں انہوں نے اپنے آپ کو مارکیٹ کیا تھا کچھ قوتوں کی طرف کہ میری میاں نواز شریف دے نال اینی کلوزنس ہے تے میرے نال مکو. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کچھ میاں نواز شریف کو کہنا یا کہلوانا ہے تو میرے نال مکو.
ٹھیک ہے، لیکن وہ تو نہیں مکے ہیں، اسلام آباد کے ہمسائے میں ایک شہر ہے، وہ والے تو نہیں مکے کہ جناب بھائیان چڑیا والے بھائیان تسی ساڈا پیغام لے کے انہاں وال چلے جاؤ، وہ تو نہیں مکے. لیکن ملک ریاض نے کیا ہوئے، اب ملک ریاض کو یہ خطرہ ہے کہ اگر چاچو جو ہے وہ اس کیس کے اوپر پریس کرتے ہیں تو یہ 48 یا 56 ارب روپیہ یا جتنے بھی پاؤنڈ سٹرلنگ ہیں وہ واپس قومی خزانے کو جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے. اب وہاں حالانکہ یہ حکومت کی خام خیالی ہے، یہ واپس نہیں جائیں گے. یہ اس وقت ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے قبضہ قدرت میں. سپریم کورٹ کے وہ عظمت سعید کی والدہ جہیز میں لے کے آئی تھی نا یہ پیسے، ہے نا، تو وہ سپریم کورٹ کے نام کے اوپر فکس کروا گیا ہوا ہے. سندھ گورنمنٹ کا اس کے خلاف کلیم ہے کہ بھائی یہ ہمارے لوگ مارے گئے ہیں ملک ریاض قبضہ مافیا کے ہاتھوں، ہماری سرکاری زمینوں پہ قبضہ ہوا ہے، تو یہ پیسے سندھ کے ہیں اور سندھ کی ترقی کے لیے خرچ ہونے چاہیے. تو گلو گلزار کہتا تھا نہیں، وہ جس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک ملٹی سٹوری بلڈنگ نہیں کرا دی تھی اپنے بیٹے کے کاروبار کو سیکیور کرنے کے لیے. بہت گھٹیا اور نیچ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں تو ہولی بولو گلو گلزار دا ہی پتر کل نو پتہ لگے چیف جسٹس مطلب جج بنیا ہوا سپریم کورٹ دا تے ہائی کورٹ دا، تانوں تے مینوں نوٹس جاری کیتا پیا. یہ خاندانی مافیا ہے نا، اس کے اوپر بڑا کمال کی بات کی ہے. اب سار عالم صاحب نے ان کا کلپ بڑا گھوم رہا ہے، تو یہ تو خاندانی مافیا ہے نا. جج کا پتر جج بنتا ہے، ایڈوکیٹ جنرل کا پتر ایڈوکیٹ جنرل بنتا ہے، اٹارنی جنرل کا پتر اٹارنی جنرل بنتا ہے. ایک دوسرے کی تعریفیں ہوتی ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں. وہ اس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، مارچ، اور دونوں مل کے ماشاء اللہ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہماری لیگل فرٹینٹی کا گندا ترین بدبو ترین تاریخ ہے، ٹھیک ہے. اور مطلب کہ ٹارگٹ کر کے کہ میں اگر اس جج کی بیٹی سے شادی کر لوں تو یہ جج جو ہے یہ کم از کم مجھے ہائی کورٹ کا جج تو ایلیویٹ کروا ہی دے گا، ٹھیک ہے. تو وہ اس طرح کی پلاننگیں کر کے ٹارگٹ کر کے ہوتے ہیں کہ جناب وہ سمجھ گئے نا. پھر اس کے نتیجے میں کھوسے جیسے لعنتی شخص وجود میں آتے ہیں جو قوم کے اجتماعی ضمیر کو گالیاں بکتا ہے ججمنٹس کے اندر. تو بھائی تو نے تو 15-20 ججمنٹس کے اندر گالیاں بکی ہوں گی نا. میرے پاس جو 15-20 ماہ یا 15-20 سال ہے، میں الحمدللہ روزانہ آپ کو گالیاں دیتا ہوں اور اسی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے دیتا ہوں. اب تو ذرا گھر سے نکل کے دکھا. ہم اگلی نسل کو ایجوکیٹ کر کے جائیں گے کہ اس طرح کے گھٹیا اور ذلیل اور مجسم لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے برائی کم ہو تو اس طرح کے گھٹیا لوگوں کا قد بھی چھوٹا ہوتا ہے کوسا. تو خیر بات کسی اور طرف نکل گئی. اب وہ ان کی کسٹڈی میں پڑے ہوئے ہیں. پاکستان حکومت کا خیال ہے کہ کابینہ نے کے اندر سے جب فروغ نسیم یا دوسرے لوگ یہ گواہی دیں گے کہ جناب ہماری منظوری کے بغیر یہ پیسے نہیں دیے گئے، تو عمران احمد خان نیازی صاحب آ جائیں گے کڑکی کے اندر، اور اس کڑکی کے اندر وہ ان کو 29 نومبر سے پہلے لانا چاہتے ہیں تاکہ ان کا مکو پوری طرح ٹھاپا جا سکے. ریاض ملک صاحب کا خیال ہے کہ پیسے تو میں ادھر دے بیٹھا ہوں، تجھے اگر یہ پٹھا پہیا چل گیا تو یہ تم اس سے اور پیسے مانگیں گے، میں اور بھی پیسے دینے کو تیار ہوں، لیکن رستہ کھل جائے گا نا، تو لہٰذا اس کو یہیں پہ روک دیا جائے. تو ریاض ملک نے فوری طور پہ اپنے ڈاگز کو ادھر ادھر بھجوانا شروع کیا. تو وہ ڈاگز نے آ کے بتایا کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. تو پھر انہوں نے چڑیا والے صحافی کی خدمات مبینہ طور پہ حاصل کی ہیں اور ان کو لندن بھجوایا ہے کہ جا کے میاں صاحب کو کہو کہ ادھر ذرا ہاتھ ہلکا رکھن. میاں صاحب ہماری آپ کے ساتھ کٹی ہو جانی ہے اگر آپ نے یہ والی رعایت دینے کی کوشش کی یہ چڑیا والے صحافی کو. کوئی گال نہیں کی، ٹھیک ہے. اگر کوئی نیک کام کسی کے ہاتھوں ہونے ہی لگا ہے تو ہو جانے دیں اللہ کے بندو. یہ ملک ریاض وہ چمپو ہے اور وہ فراڈیا ہے جس نے مطلب دیکھیں نا پی ایم ایل این کے اندر ملک ریاض کے تعلقات صرف حمزہ شہباز شریف سے. مجھے یاد ہے، میں اس بات کا عینی شاہد ہوں، اس فراڈیے نے 50 کروڑ کا چیک بھیجا تھا شریف میڈیکل سٹی کے لیے، اور میاں شریف صاحب اس وقت حیات تھے، اور وہ چیک جو تھا لے کے آنے والے کو چائے کا کپ پلا کے بڑے احترام کے ساتھ واپس کر دیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ شریف میڈیکل سٹی اور ایجوکیشنل کمپلیکس جو ہے اس کے لیے شریف فیملی باہر سے عطیات اور زکوٰۃ قبول نہیں کرتی، آپ کی بڑی مہربانی ہے. یہ 50 کروڑ کے چیک کا تو میں عینی شاہد ہوں.
میں بھی کوئی خبر کی تلاش میں وہاں پہ گیا ہوا تھا نا، آپ سمجھا کریں، تو وہاں پہ یہ تماشا لگا ہوا تھا. اور خیر اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ کہاں کہاں پہ مار کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس وقت لمحہ موجود کے اندر وہ ادھر سے کور کر رہا ہے کہ دیکھو ان کو تو میں نے برائب کر لیا نا، پی ٹی آئی کو 5-10 ارب روپے کی دیہڑی ایک کی لگوائی ہے، 4-5 ارب کی دوسرے کی دیہڑی لگوا دیا، یوں باقی 35 ارب روپیہ تو بچ گیا نا، ٹھیک ہے نا، باقی تو بچا لیا میں نے اور اس کو لیگل کور بھی پہنوا لیا. تو اللہ آپ کا بھلا کرے. اب اگر یہ میرے دوالے ہو گئے تو زرداری صاحب کے ساتھ تو تعلقات ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے، وہ آ چکی ہوئی ہے آڈیو. تو اپنا لیکن نواز شریف صاحب کو کیسے اپروچ کیا جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب جو ہیں اپنا میرے تمام دوستوں کے تمام تر اصرار کے باوجود میرا علم یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اس کو پسند نہیں کرتے اور ان تک اس کی رسائی نہیں ہے. ایک دفعہ اس نے وزارت عظمیٰ کے دنوں کے اندر نواز شریف صاحب سے ملنے کی کوشش کی تھی، تو اور وہ اسحاق ڈار صاحب نے ان کا اس کا میسج وصول کر لیا تھا کہ وہ میاں صاحب تک پہنچ جائے گا. ایک دفعہ اس کی ملاقات کا ذکر ہے جس میں میاں صاحب نے اس کی بےزتی فرمائی تھی باقاعدہ نا، کہ تہاڈی بیوی تانوں ٹھیک کہندی ہے، تسی تانوں دے مشورے تے عمل کرنا چاہیے. تو بہرحال کائیاں آدمی ہے، بہت نیچے سے اوپر آیا ہوا ہے، اور ایسا شخص جو ہوتا ہے وہ کمینگی اور گھٹیا لیول کے حد پار کیا جایا کرتا ہے. ملک ریاض نے بندہ بڑا ٹھیک ہائر کیتا جی آہو. تے میاں صاحب جو ہیں اب ان تک پتہ نہیں وہ پہنچا ہے کہ نہیں پہنچا، میں تمہیں پتہ کر کے دساں گا اگلے ولاگ کے اندر. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.